عزیزان گرامی، جناب معصومہ قوم حضرت فاطمہ معصومہ قوم، نام فاطمہ ہے اور ان کا لقب معصومہ ہے، اور ان کو جناب سیدہ سے بے انتہا نسبت ہے۔ آئیے تھوڑا سا ان کے فضائل پیش کروں۔ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے کچھ لوگ سوالات کرنے کے لیے مدینے آئے، اور جب سوالات کرنے کے لیے گھر پہنچے تو انہوں نے دروازے پہ دستک دی، تو کسی خادمہ نے، کسی کنیز نے کہا کہ کیا بات ہے، کس سے ملنے آئے ہو؟ کہا کہ ہم لوگ عراق سے آئے ہیں، زیادہ دیر رک نہیں سکتے، ہمارے علاقے کے اندر لوگ پریشان ہیں، یہ سوالات ہیں، ان سب سوالات کے، فقہی مسائل کے اور دوسرے اعتقادی جو بھی سوالات ہیں، ان سب کے ہمیں جوابات چاہیے۔ تو انہوں نے کہا بھائی گھر پہ تو امام تشریف نہیں رکھتے، کیا کوئی ایسا ہے جو ان کے سوالوں کے جواب دے سکے؟ کہا کہ میں مولا کی بیٹی سے جا کے سوال کرتی ہوں۔ وہ سارے سوالات کہا کہ لاؤ، بی بی نے کہا کہ سوالات دے دو، سوالات لیے، جا کے بی بی کے ہاتھ میں دیے، بی بی نے اپنے ہاتھ سے سارے سوالات کے جوابات لکھے۔ کہا کہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر میرے بابا ان سوالات کے جوابات لکھتے تو ایسے جواب لکھتے۔ جواب لکھے اور ان کو واپس لوٹا دیا وہ کاغذ۔ انہوں نے سوالات کے جوابات پڑھے اور وہ چل پڑے۔ واپس عراق جا رہے تھے کہ راستے میں دیکھا کہ امام ہفتم تشریف لا رہے ہیں۔ امام کو دیکھا، کہا کہ مولا آپ کے گھر گئے تھے، کچھ سوالات لے کے گئے تھے، آپ کی بیٹی نے ہمارے سوالوں کے جواب لکھے۔ امام نے کہا دکھاؤ میری بیٹی نے کیا لکھا ہے۔ امام نے پڑھا اور فوراً اپنی بیٹی کی تحریر کو چوم کے کہا فدا ہو فدا ہا ابوہا، اس کا باپ اس پہ قربان ہو، اس نے وہی کچھ لکھا ہے جو اس کا باپ لکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، مولا امام معصوم علیہ السلام کا، حجت خدا کا یہ جملہ کہنا، یہ تائید خاص ہے جناب معصومہ کی۔ اور اسی لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ چہاردہ معصومین علیہ السلام کے بعد جو سب سے زیادہ مقام ہے وہ 4 ہستیوں کا ہے۔ ان میں پہلے جناب زینب کبریٰ ہے، اس کے بعد جناب عباس علیہ السلام ہے، جناب علی اکبر علیہ السلام، ان لوگوں کا، اور پھر جناب معصومہ قم کے لیے لکھا ہے۔ عزیزان گرامی، ان 4 ہستیوں کے لیے علماء نے عصمت کا مقام لکھا ہے اور ان کے بے انتہا فضائل لکھیں۔ 180 سے زیادہ امامزادے یا امامزادیاں دفن ہیں قم اور اس کے اطراف میں، اور سب علماء کا اتفاق ہے، مراجعوں کا اتفاق ہے کہ جو مقام جناب معصومہ قم کا، ان 180 میں سے کسی کا وہ مقام نہیں۔ پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں بات کو کہ نہیں۔ عزیزان گرامی، جناب معصومہ قم کہ جن کے لیے علماء نے لکھا ہے، اور خود سے چھٹے امام علیہ السلام کی حدیث ہے، ان کے حرم میں بھی حدیث لکھی ہوئی ہے۔ جب بھی ہم زیارت کے لیے جاتے تھے صحن میں یہ حدیث سامنے بالکل باب قبلہ کی طرف جو بی بی کی لکھی ہوئی تھی۔ حدیث کے مولا فرماتے ہیں ستدفن من ولدی ابنتی یقال لها معصوم فاطمہ، میری ایک پوتی قوم کی سرزمین پہ دفن کی جائیں گی، ان کا نام فاطمہ ہوگا۔ من زارہا وجبت لہ الجنہ، جس نے بھی ان کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ جس نے بھی معصومہ قوم کی زیارت کی اس پہ جنت واجب ہے۔ کہا کہ آخری زمانے کے اندر سینشر العلم منہ الی سائر البلدان، پوری دنیا کے اندر قوم مقدس سے علم پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر۔ عزیزان گرامی، آج 102 یا 100 اس سے بھی زیادہ ممالک کے طلباء قوم مقدس کے اندر تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور سب کے سب جب واپس جاتے ہیں تو جناب معصومہ قم کی روٹیاں کھا کے جاتے ہیں، اس بی بی کے خان سے، ان کے دسترخوان سے۔ عزیزان گرامی، جو علم کی خیرات حاصل کرتے ہیں پوری دنیا کے اندر، امیر المومنین کی ایک پوتی جناب امام صادق علیہ السلام کی پوتی، جنہوں نے آج پوری دنیا کے اندر، جن کے نام سے منسوب ہے علم، اور معصومہ قم سے منسوب ہے قوم مقدس۔ عزیزان گرامی، کون ہیں یہ جناب معصومہ؟ جن کے لیے ائمہ علیہ السلام نے، خود امام رضا علیہ السلام کی 19 بہنیں ہیں، لیکن جو مقام جناب معصومہ قم کا ہے اور جتنی تعریف ائمہ علیہ السلام نے اس بی بی کی روایت چھٹے امام سے، ایک روایت ہے امام رضا علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں کہ جس نے میری بہن فاطمہ معصومہ کی زیارت قم میں کی، اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ تیسری روایت جو ہے وہ امام جواد تقی علیہ السلام سے ہے کہ جنہوں نے کہا کہ جس نے میری پھوپھی کی زیارت کی، اس کے اوپر جنت واجب ہے، لیکن زیارت با معرفت کے ساتھ، یعنی جس نے معرفت کے ساتھ زیارت کی اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ معرفت کا مقام کیا ہے؟ یعنی پہچان کیا ہے، ان کی کیا پہچان ہے؟ یہ جو مقام عطا ہوا ہے، اس میں ان کی اپنی محنت بھی ہے۔ یقیناً وہ معصوم کی بیٹی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن ان کی اپنی محنت ہے۔ ان کی اپنی محنت کیا ہے؟
انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قریب کیا، خداوند متعال کی اطاعت کی کہ خدا نے ان کو یہ مقام دیا ہے۔ روایت ہے معصوم سے، چھٹے معصوم سے یا آٹھویں معصوم سے، کہ یہ بی بی ہمارے شیعوں کو قیامت میں شفاعت کریں گی۔ یہ آسان بات نہیں ہے، یعنی ایک خاتون تمام شیعوں کی شفاعت کریں گی۔ اور جو ہم زیارت میں جاتے ہیں تو زیارت نامے میں یا فاطمہ اشفعی لنا فی الجنہ، اے فاطمہ ہماری جنت میں جو ہے وہ شفاعت کیجئے گا۔ اب ایک شفاعت ہے جنت جانے کے لیے، اور اب یہ جنت کے اندر کیا شفاعت ہے، یعنی گویا جنت بھی مقامات ہیں، درجات ہیں۔ اگر آپ ایک درجے سے دوسرے درجے پہ جانا چاہتے ہیں تو بی بی معصومہ آپ کی شفاعت کریں گی۔ تو عزیزان مطلب یہ مقام آسان نہیں ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ کم کو ایک نور نے گھیرا ہوا ہے جو کہ شاید میری اور آپ کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی ہے، مگر کم ایک جگہ ہی ایسی ہے۔ آیت اللہ مراچی، شاہ مراچی کی جو بہت بڑے عالم، آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ کہ ان کے والد کی بھی ائمہ سے ملاقاتیں ہیں اور خود بھی بہت بڑے عارف، ان کی اپنی ملاقاتیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ حالات سخت تھے بہت فائنینشلی، تو میں بی بی معصومہ کی خدمت میں گیا، میں نے کہا بی بی آپ جانتی ہیں میرے حالات، میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں اپنے بیٹی کی شادی کر سکوں، اور یہ آپ اچھی طرح جانتی ہیں۔ اور کہہ رہا میں بہت رویا، گریا کیا، اور میں نے کہا کہ میں کیسے اس کے لیے یہ فرائض کو انجام دوں، کیسے دوں۔ بڑا گریا کیا، تھوڑا ناراض بھی تھا، دل تھوڑا وہ تھا، کرتا کرتا واپس آیا، سو گیا۔ سویا تو میں نے دیکھا کہ دروازہ کھٹکھٹا ہے، تو خدام آیا۔ خدام نے کہا کہ آپ کو بی بی نے بلایا ہے۔ کہہ رہا میں خواب میں اٹھا، میں گیا محرم میں گیا، صحن آئینہ میں دیکھا تو کچھ بابردہ بیبیاں صحن آئینہ جو ہے وہ صاف کر رہی ہیں جگہ کو، تو ان کا یہیں رک جاؤ، بی بی تشریف لا رہی ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ بی بی تشریف لے کے آئیں، بالکل اپنی جد مادر کی طرح کمزور ہو چکی تھی، کیونکہ انہوں نے بی بی سیدہ کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ میں گیا ان کی خدمت میں، ان کے آگے جھک کر بیٹھ گیا۔ بیوی نے کہا شہاب تم جس دن سے کم آئے ہو اس دن سے ہماری تم پر نظر ہے، جس دن سے تم آئے ہو کبھی ہم نے تمہیں تمہارے حال پہ چھوڑا ہے؟ تم نے کیوں ایسا ہم سے بولا؟ کہتا ہے میں شرمندہ ہوا اور میری آنکھ کھل گئی، میں حرم گیا، میں نے بیوی سے معافی مانگی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے۔ تو پھر کہتے ہیں میری زندگی کے سارے معاملات کھل گئے، یعنی وہ اپنے وجود کا احساس دلاتے ہیں، ہم احساس نہیں کر رہے، مسئلہ یہ